السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین ولو شاء اللہ ما اشرکوا وما جعلناک علیہم حفیظا وما انت علیہم بوکیل. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس چیز کی پیروی کیجیے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اس رب کی طرف سے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور مشرکین سے اعراض کیجیے. اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو وہ لوگ شرک نہ کرتے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ان کے اوپر محافظ اور نگراں نہیں بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ان کا ذمہ دار نہیں بنایا ہے. محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 106 107 یہ دو آیات تلاوت کی گئی، اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے پہلی جو آیت کریمہ آج تلاوت کی گئی ہے اس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے جو لوگ ہیں، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے بعد قیامت تک آنے والے جتنے بھی مومن مسلمان ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ لوگ اس چیز کی پیروی کیجئے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کی صورت میں نازل کی گئی ہے، دین اسلام کی صورت میں نازل کی گئی ہے. اسی کی پیروی کیجیے، اسی کی اقتداء کیجیے، اسی کی اتباع کیجیے، اسی کے مطابق عمل کیجیے، کیونکہ جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے وہی حق ہے. اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی جو نازل فرمایا ہے اس میں کوئی شک نہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالی تنہا عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. سامعین اکرام، آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے دو باتیں بالکل واضح ہیں. پہلی بات یہ واضح ہے کہ جو رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہی حق ہے، اور رب کی طرف سے کیا نازل ہوا ہے؟ ایک اللہ کا کلام، اور دوسرا نبی نے جو فرمایا ہے وہ. یہ دو چیزیں ہیں جس کو دین اسلام کی شکل میں جانا جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز لائق اتباع نہیں، قابل اعتبار نہیں، قابل اعتماد نہیں، اس پر عمل کرنے کے لائق نہیں. پہلی بات یہ پتہ چلی. دوسری بات، آپ اس آیت کریمہ کو لے لیجئے یا قرآن کریم کے کسی بھی آیت کریمہ کو اٹھائیے، آپ کو اس میں یہی ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی پیروی کرنے کے لیے کہا ہے جو اللہ نے خود نازل فرمایا ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ نے نبی کو یا نبی کے ماننے والوں کو کسی شخصیت کی پیروی کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، کسی مذہب کی پیروی کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، کسی مکتب کی پیروی کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، کسی مسلک کی پیروی کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، کسی امام کی پیروی کرنے کے لیے نہیں کہا ہے. صرف اور صرف اس بات کی پیروی کرنے کے لیے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمایا ہے اس کی پیروی کریں، کسی دوسری چیز کی پیروی نہیں کرنی ہے. یہی اصل مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں امام کو ماننا ضروری ہے. بالکل ضروری نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. کوئی دلیل قیامت کی صبح تک لا کر کے نہیں دے سکتے. ہاں، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ شبہات کو ضرور لائیں گے، دیکھو ایسا لکھا ہے، دیکھو ویسا لکھا ہے، بس یہ بولیں گے. لیکن ایک دلیل، جیسے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف اس چیز کی پیروی کیجئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے، ایسی ایک دلیل نہیں لا سکتے ہیں. گویا اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر ان کو پیروی کرنا ہے تو اس چیز کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی شکل میں نازل فرمایا، اور اس چیز کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حدیث کی صورت میں ہم لوگوں کی طرف نازل فرمایا ہے. سامعین کرام، اتنا بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کہا اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کی پیروی کیجئے جو وحی کی شکل میں آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اس رب کی طرف سے جو آپ کا رب ہے، لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اعراض کیجیے.
مشرکین سے اعراض کیجئے کیا مطلب یہ ہے کہ ان سے درگزر سے کام لیجئے. اگر ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے برداشت کیجئے. یہ بات یاد رکھیے، آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے، اور آگے جو باتیں لکھی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیے، یہ جو مشرکین ہیں اگر یہ مشرک ہیں اور اگر یہ گمراہ ہیں تو اس میں بھی اللہ کی مشیت اور حکمت ہے. کیونکہ اگر اللہ چاہے پوری دنیا موحد بن جائے، اگر اللہ چاہے تو پوری دنیا موحد بن جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جو اس کی مشیت ہو وہ وہی کرے گا، جو اس کی چاہت ہے وہ وہی کرے گا. اللہ تبارک و تعالی سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، بندوں سے پوچھا جائے گا. لیکن اس آیت کریمہ کا یہ بھی مطلب ہے کہ دنیا میں اگر اللہ چاہتا تو کوئی مشرک نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سب کو اختیار دیا ہے. کیونکہ یہ دنیا کیا ہے؟ امتحان گاہ ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے کہ نہیں؟ سورج کو دیکھیے، اللہ کے حکم کے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا ہے. چاند کو دیکھیے، اللہ کے حکم کے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا ہے. ایک درخت جو زمین سے نکلتا ہے وہ بالکل اسی مرضی سے نکلتا ہے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے. انسان بھی پیدا ہوتا ہے، پیدا ہو کر کے بچہ ہوتا ہے، بچہ ہو کر کے بڑا بنتا ہے، بڑا بن کر کے بوڑھا ہوتا ہے، اور بوڑھا ہو کر کے مر جاتا ہے. وہاں پر بھی اللہ کی مرضی ہے. لیکن یہ جو دین کا معاملہ ہے نا، اس میں اللہ نے لوگوں کو اختیار دے دیا ہے. آپ کو جو کرنا ہے کر لیجیے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں مختلف قسم کے لوگ ہیں. کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی پارسی ہے، کوئی مسلمان ہے. مسلمانوں میں بھی الگ الگ فرقے لوگوں نے بنا کر کے رکھے ہیں کہ نہیں رکھے؟ مسلمانوں میں بھی الگ الگ فرقے بنا کر کے رکھے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کریمہ میں اور دوسری جگہ پر جو آیات ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان جو چاہے گا اللہ اس کو دکھلا دے گا. اگر انسان ہدایت چاہے گا اللہ اس کو ہدایت دکھلا دے گا. اگر انسان کہے کہ میں گمراہی کے راستے پر ہی چلوں گا، اللہ اس کو اسی راستے پر چلا دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشرکین سے اعراض کیجئے، ان سے درگزر کیجئے، ان کی تکلیفوں کو برداشت کیجئے. اور یاد رکھیے یہ جو مشرکین ہیں اس میں بھی اللہ کے حکمت کار فرما ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ نے اختیار دیا ہے تاکہ آخرت میں ان کا ایگزام ہو. اور آگے فرمایا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان لوگوں کے اوپر نگراں نہیں بنایا گیا ہے. یاد رکھیے دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں. اللہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کا محافظ اور نگہبان نہیں بنایا گیا ہے. آپ ان کے اعمال کے، ان کے اقوال کے محافظ نہیں ہیں، آپ ان کے امور کے اور ان کے رزق کے نگہبان نہیں ہے. وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے ذمہ دار بھی نہیں ہیں. آپ کا کام کیا ہے؟ اللہ کی بات کو بالکل کھول کر کے بیان کر دینا. نبی کا بھی وہی کام تھا، اور نبی کے بعد جو علماء نبی کے وارثین ہیں ان کا بھی وہی کام ہے. ان صاحب کا منہ دیکھ کر کے، ان صاحب کا منہ دیکھ کر کے، ان 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 کے دل کے حساب سے بول دینا، یہ علماء کرام کا کام نہیں ہے. علماء کرام کا کام ہے کہ جو قرآن کہتا ہے، جو نبی کی تعلیمات کہتی ہے اس کو ایک دم کلیئر بتا دینا. علماء کرام کا یہ کام ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ آپ کو ان کا محافظ اور نگہبان نہیں بنایا گیا، بلکہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے پیغام کو کھول کھول کر کے بیان کر دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 22 میں کہا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے، کیونکہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ لوگوں پر داروغہ نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الرعد آیت نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الرعد آیت نمبر 40 میں کہا کہ فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام ہے لوگوں تک حق بات کو پہنچا دینا. اب پہنچا دینے کے بعد وہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں، عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، اس کا حساب میرے ذمہ ہے. میں ان سے حساب لے لوں گا قیامت کے روز. تو یہ سب باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری نصیحت اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمائے ہیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے.
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا